کو شمار کریں. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور قرآن حکیم کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. جس طرح قرآن مجید کا پڑھنا یہ ثواب ہے اور جس طرح پڑھنے پر نیکی ملتی ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے ہر حرف سننے پر بھی ملتی ہے. قرآن حکیم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت فرماتے تھے اور قرآن حکیم کی آپ تلاوت سنتے بھی تھے صحابہ اکرام سے. تو قرآن کا جس طرح پڑھنا سننا ثواب کا کام ہے، اسی طرح اس کو سننا بھی جو ہے نا یہ ثواب کا کام ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ہمارے دربار کے اندر کھڑا ہوا، من قام رمضان مبارک کے اندر مہینے کے اندر ہمارے دربار کے اندر کھڑا ہوا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ہم نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر. تو تھوڑی دیر اگر کھڑے ہونے سے ہماری معافی ہو جاتی ہے تو ہمیں کھڑے ہونے میں کوئی جو ہے نا وہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ جو راتیں ہیں یہ راتیں سونے کے لیے نہیں، یہ راتیں جاگنے والی. آج کی جو رات جو ہے یہ 27ویں رات ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل فرمایا ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی شان تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی شان میرے نزدیک کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے 1000 مہینوں سے افضل. یعنی ایک آدمی 1000 جو ہے نا وہ مہینے عبادت کرتا رہے اور ایک دن اس رات کے اندر عبادت کرے تو میں اس سے بھی دیتا ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات یہ وہی رات ہو. تو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس میں بیٹھے ہیں اور قرآن کو سنا ہے. اور قرآن جو ہے یہ رمضان مبارک کے اندر نازل ہوا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کی جو شان ہے یہ قرآن کی وجہ سے، رمضان کی جو شان ہے یہ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن نازل کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ رمضان مبارک کا وہ واحد مہینہ ہے جس کے اندر ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی جو ہے نا وہ آواز آتی ہے. ہر مسجد کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے. ہر جگہ پوری دنیا کے اندر حفاظ کرام جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. مجھے وہ میرا بیٹا قطر میں ہوتا تھا کہ ہماری جو وہاں قطر کی مسجد ہے وہ 3 قرآن ختم ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ پہلے 10 دن کے اندر ہی قرآن ختم کرتے ہیں امام صاحب، پھر دوسرے میں کرتے ہیں، پھر تیسرے میں کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں ان لوگوں کا بھی ہے شوق اور ذوق. یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. ہمارے ہاں تو یہاں پورا قرآن نہیں پڑھا گیا، قرآن کے اندر سے کچھ رکوع جو ہے کچھ سپارے سارے ملا جلا کے 5-10 سپارے ہم نے بھی پڑھ لی ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے. تو وہ جو حضرات 10 دن کے اندر قرآن ختم کرتے ہیں تو کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے اور کتنی دیر کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو ان کے ذوق، ان کا شوق دیکھا، یہ اس کی قدر و منزلت تو پھر آخر میں پتہ چلے گی. ہم جو تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ ہم کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے کئی دفعہ آپ حضرات کو کہا، ماشاءاللہ بھی سیانے ہیں، جو رات کو ایک آدمی چوکیداری کرتا ہے جی وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈنڈا پکڑ کے یا جو بھی اس کے پاس ساری رات وہ سردی ہو یا گرمی ہو ساری رات وہ کھڑا ہوتا ہے. وہ چند ٹکوں کی خاطر کہ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ پونڈ مل جائیں گے، وہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی. پاکستان میں بھی یہاں بھی جن کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی، وہ رات کو کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پھر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ملنے والا ہے. تو اگر ہم بھی فرمایا کہ من قام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من، جو شخص ثواب کی نیت سے یعنی ایمان کی حالت میں یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا کہ ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کا جو اجر ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو یہ معاف فرما دے. تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، میں کہ یہ جو قرآن، یہ روزے ہیں اور یہ قرآن ہے، یشفعان للعبد، یہ انسان کے لیے کل سفارشی ہوں، کیا کریں گے؟ یہ سفارش کریں گے قیامت کے روز۔ کوئی آدمی اپنی نیکی کی وجہ سے جنت کے اندر بڑی مشکل میں جائے گا کہ جس نے نیکیاں کی ہوں، ہماری نمازیں کون سی، ہمارے روزے کون سے، ہماری تلاوتیں کیا، ہمارے نوافل کیا، ان کی حیثیت کیا ہے، ہمارا دھیان کدھر، نماز کدھر، ہم کدھر ہے جی، تو کیا ان کے اس کے اندر کیا جان ہوگی؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سفارش ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کریں گے، اور اسی طرح انبیاء سفارش کریں گے، حفاظ کرام سفارش کریں گے۔ ایک حافظ جو ہے اس کو کیا اعزاز دیا جائے گا کہ 10 آدمی آپ نے چوز کر لو اور ان کو پیش کر دو، وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو ہم جنت کا اندر داخل کر دیں۔ یہاں تو حفاظ کا کیا اعزاز ہوتا ہے، کوئی ہار بنا دے گا، کوئی جو ہے نا کوئی پونڈ چند دے دے گا جی، کوئی کپڑے کو جوڑا دے دے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا پاکستان میں، وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی امام صاحب کو دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا ساتھ کپڑوں کا جوڑا دے دیتے ہیں، کوئی پیسے دے دیتے ہیں، ہار بنا دیتے ہیں، تو یہ اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اعزاز کریں گے جی، کیا اعزاز کریں گے؟ بھائی آپ نے جو آپ کی برادری میں سے 10 آدمی ہیں ان کو لے آؤ، ہم ان کو جنت کا دعوت کرتے ہیں۔ اور حفاظ کے لیے کیا مقام ہوگا؟ فرمایا قرآن پڑھو، ورتل القرآن، جیسے تم دنیا کے اندر پڑھتے تھے جنت کے جو ہے زینے چڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مقام عطا فرمائیں گے یہ قرآن کی وجہ سے۔ کیا اعزاز کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، آپ کو سنایا، ان کے سنانے کی وجہ سے آپ کو نیکیاں ملی، آپ نے سنا تو آپ کو نیکی ملی، انہوں نے پڑھا تو آپ کو نیکیاں ملی، وہ نیکیاں